اور جب کہا تیرے رب نے ملائکہ کو اس میں کچھ شک نہیں میں تقرر کرنے جا رہا ہوں زمین میں نائب، یعنی زمین کا اختیار دینے لگا ہوں، تو ملائکہ نے جواب دیا کیا تو اس کو نائب مقرر کرنے لگا ہے، یعنی زمین کا اختیار اس کو دینے والا ہے جو زمین میں تبدیلیاں کرے گا؟ تو نے زمین کی مخلوقات کو احسن خلق کر کے ان کے مقامات پر قائم کر دیا، اور یہ انہیں ان کے مقامات سے ہٹائے گا جس سے زمین میں خرابیاں ہوں گی اور بالآخر زمین میں تباہیاں آئیں گی، اور وہ زمین کا خون بہائے گا۔ ناظرین، آپ آیت میں بالکل واضح طور پر لفظ دم دیکھ سکتے ہیں، جس کے معنی کسی شے میں مختلف عناصر کے مرکب سے وجود میں آنے والے رنگدار محلول کو کہا جاتا ہے۔ یہی محلول انسانوں اور جانوروں میں پایا جاتا ہے، اور آپ اسے آسان الفاظ میں خون کہتے ہیں، لیکن عربی میں جسے آپ خون کہتے ہیں اسے دم کہا جاتا ہے۔ اور آپ آیت میں زمین کے دم یعنی زمین کے خون کے الفاظ کو بالکل واضح دیکھ سکتے ہیں، اور اس آیت میں زمین کے دم یعنی زمین کے خون کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، سورہ البقرہ کی اس آیت میں حقیقت آپ کے بالکل سامنے ہے۔ اس آیت میں بالکل واضح ہے، آپ خود غور کریں اور فیصلہ کریں کہ کیا ہے زمین کا خون۔ وہ کون سا مختلف عناصر کے مرکب سے وجود میں آنے والا رنگدار محلول ہے جو زمین میں پایا جاتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے آپ کے جسم میں خون پایا جاتا ہے۔ ذرا غور کریں، خلیفہ یعنی نائب کس پر بنایا گیا انسان کو، کس شے کا اختیار دیا گیا انسان کو؟ اور اس کا جواب بالکل ظاہر ہے، اسی آیت میں زمین کا اختیار دیا گیا، انسان کو زمین پر نائب بنایا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کہا کہ زمین کا اختیار دیا جا رہا ہے انسان کو، اور جواباً ملائکہ نے کیا کہا؟ جواباً ملائکہ نے یہ کہا کہ یہ زمین میں یعنی انسان زمین میں تبدیلیاں کرے گا۔ اے ہمارے رب، تو نے مخلوقات کو جن جن مقامات پر رکھا ہے یہ ان کو ان کے مقامات سے ہٹا دے گا، ان میں تبدیلیاں کرے گا جس سے زمین میں خرابیاں اور بالآخر اس میں تباہیاں آئیں گی، یہ زمین کا خون بہائے گا۔ اور کیا یہ آج سب نہیں ہو رہا؟ کیا انسان نے یہ سب نہیں کیا اور آج یہ سب نہیں کر رہا؟ ناظرین، وہ کون سا رنگدار محلول ہے جو مختلف عناصر کے مرکب سے وجود میں آتا ہے، جو زمین کے اندر بالکل اسی طرح پایا جاتا ہے جس طرح آپ کے جسم میں خون، اور آج اسے زمین سے نکالا جا رہا ہے؟ ذرا غور کریں، وہ کیا ہے؟ کیا وہ خام تیل نہیں ہے؟ کیا خام تیل کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے یا ہے؟ حقیقت ہر لحاظ سے آپ کے سامنے ہے۔ اور ان عربوں کو کس نے اختیار دیا زمین کا خون نکالنے کا؟ کیا انہیں اللہ نے یہ حکم دیا؟ کیا یہ فساد نہیں ہے؟ کیا یہ فساد عظیم نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کی خلق میں تبدیلی نہیں ہے؟ قرآن میں بار بار اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی خلق میں تبدیلی کرنے والوں کو بدترین مشرک قرار دیا، انہیں مفسدون فی الارض قرار دیا، انہیں اللہ کے مجرم قرار دیا۔ تو کیا زمین کو چیر پھاڑ کر زمین کا خون نکالنا جو کہ اللہ کے غیب میں سے تھا، یہ اللہ کی خلق میں تبدیلی نہیں ہے؟ کیا یہ فساد فی الارض نہیں ہے؟ کیا یہ شرک اکبر و شرک عظیم نہیں ہے؟ کیا ایسا کرنے والے اور ان کے معاونین اللہ کے قانون میں مومن ہو سکتے ہیں؟ وہ چاہے عرب ہوں یا عجم، کوئی بھی ہوں، جو ایسا کرنے والے ہیں وہ اللہ کے قانون میں مفسدون فی الارض ہیں۔ اور اگر وہ حق واضح ہو جانے کے باوجود اللہ سے رجوع نہیں کرتے، اس فساد کو ترک نہیں کرتے، تو وہ جان لیں خود کو مومن قرار دے کر تم لوگ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکو گے۔ یہ دھوکہ تم اللہ کو نہیں بلکہ خود اپنے آپ کو ہی دے رہے ہو۔ ان قریب تمہارا انجام بھی آل فرعون کا سا ہونے والا ہے۔ اے آل سعود، تمہارا انجام آل فرعون کا سا ہونے والا ہے، اور اے وہ لوگوں جو یہ سب کر رہے ہو، تمہارا انجام قوم عاد و قوم سمود کا سا ہونے والا ہے۔ ناظرین، حقیقت ہر لحاظ سے آپ کے سامنے ہے۔ یہی وہ شر تھا جس سے عربوں کے لیے دنیا و آخرت میں ہلاکت تھی، اور وہی فلاح پائے گا جو اپنے ہاتھ کو اس شر کے حصول سے روکے رکھے گا۔ بلا شک و شبہ اس شر سے اپنے ہاتھ کو روکے رکھنے سے دنیا میں زندہ رہنا جہنم بن جائے گا،
لیکن یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ کیا دنیا میں اس چھوٹی موٹی آزمائشوں کا سامنا کر کے آخرت میں جہنم کے عذاب عظیم سے بچنا ہے، یا پھر آج دنیا میں اس شر کو حاصل کر کے جنت کے مزے لوٹ کر آخرت میں ہمیشہ کی ہلاکت کا سودا کرنا ہے۔ یہ فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے اور یہ فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے۔ اور یہ بھی جان لیں ویسے بھی اب وقت بالکل ختم ہو چکا، جو موجیں آپ نے لوٹنی تھی وہ موجیں آپ لوٹ چکے۔ اگر آج آپ اللہ سے رجوع کر لیتے ہیں تو دنیا و آخرت میں شدید خسارے سے بچا لیے جائیں گے، ورنہ عذاب عظیم تو آپ کے سر پر آ کھڑا ہے۔ اب ناظرین غور کریں، کیا آپ اس شر سے نہیں لے رہے، یا پھر آپ نے اپنے ہاتھ کو اس شر میں سے کچھ بھی لینے سے روکا ہوا ہے؟ حقیقت ہر لحاظ سے آپ کے سامنے ہے۔ آج آپ اپنے گریبان میں جھانکیں تو حقیقت آپ کو بالکل واضح کھلم کھلا نظر آ جائے گی۔ اب بڑھتے ہیں آگے اور دیکھ